ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد اللهم صل علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين بن علي إني لم أخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاہلیہ صلوات پڑھیں۔ ارباب اعزاء، آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے میں سے موضوع قرار دیا ہے، جس میں امام حسین اپنی زبان سے خود پیغام حسینیت دے رہے ہیں۔ میرے نکلنے کا مقصد غرور نہیں ہے، خود نمائی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، فساد نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ بولا پھر کیا ہے آپ کے قیام کا مقصد؟ میرے قیام کا مقصد انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میرے قیام کا مقصد ایک ہے، اپنے نانے کی امت کی اصلاح۔ اصلاح کیسے کریں گے مولا؟ کس طرح کریں گے آپ؟ اصلاح تو کریں گے، فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، وہ اصلاح کروں گا، اس کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کروں گا، یہ بھی کیسے کروں گا؟ اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی پاک سیرت پہ عمل کرتے۔ تھوڑی سی صلوات پڑھ دیں محمد، اللہ ذرا کھول دیں آواز تھوڑی سی۔ لہٰذا امام نے یہ فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے، آئیں دیکھیں۔ اس امام کے وصیت نامے کو سامنے رکھتے ہوئے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام
امام بڑا عظیم پیغام ہدایت، دو ٹوک فیصلہ کرے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ اس قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے دو ٹوک فیصلے سنائے، ختم۔ یہ حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی لاؤ گے عقائد ہوں، اعمال ہوں، گمراہی ہے۔ قرآن نے دو ٹوک، آواز صحیح کر دیں ذرا، مہربانی کریں، صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علیہ۔ قرآن نے دو ٹوک فیصلے کیے۔ قرآن نے، آپ لوگ ہوتے نا کبھی کبھار خاندانوں میں بات ہو رہی ہو، بات حل نہ ہو رہی ہو، کیا کہتے ہیں جب تھک جاتے نا؟ بھئی میرا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے، مجھے چوچو کا مربع، مسئلہ حل یوں، یہ فیصلہ ایسے کرنا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا ہے نا، میرا دو ٹوک فیصلہ یہ قرآن ہے، ختم۔ اس کے مقابلے میں نہ تمہارا دین قبول ہوگا، نہ تمہارے عقائد قبول ہوں گے، نہ تمہارے نظریات قبول ہوں گے، نہ تمہارا کردار قبول ہوگا۔ اس کے مطابق ہر چیز قبول ہوگی۔ جیسے قرآن نے دو ٹوک فیصلے کیے، ویسے وارثان قرآن نے بھی دو ٹوک فیصلے کیے۔ قرآن نے بھی دو ٹوک فیصلے کیے، اہل بیت نے بھی دو ٹوک فیصلے کیے۔ اہل بیت اطہار، نہج البلاغہ پڑھے، مولا علی علیہ السلام کا پورا نہج البلاغہ دو ٹوک فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ مولویوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کی پاک زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے۔ دو ٹوک فیصلے آئیں، ایک فیصلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علیہ، دو ٹوک۔ ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے جی میں عزادار، میں موالی، میں مومن، میں فلاں، سب کچھ ہوگا تو یہ بتا، جو امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد بتا رہے ہیں، کیا اس پر پابند ہو، یا غیبت امام میں امام کی نصرت کے لیے تیار ہو؟ کہاں ہو؟ یہ دعوے نہ ہو۔ امام نے بھی، چھٹے امام نے بھی دو ٹوک فیصلہ سنایا، جو پوری زندگی یہ کہتا رہے میں حسین کا عزادار ہوں، میں حسین کا ماتمی ہوں، میں حسین کا زوار ہوں، میں ولایت کا ٹھیکیدار ہوں، میں عزاداری کا لائسنس رکھنے والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ امام صادق اول محمد فرماتے ہیں، وہ اپنی زبان میں عزاداری اور ولایت کے دعوے دار، میں تجھے بتاتا ہوں کون ہماری نگاہ میں محبوب ہے۔ امام نے امام حسین کی اس وصیت کی تشریح اپنے الفاظ میں یوں کی، فرماتے ہیں من لم یامر بالمعروف، جو ہمارے جد حسین ابن علی کے اس وصیت نامے کو سننے کے بعد، ان کی شہادت کے مقصد کے بعد امر بالمعروف نہ کرے، امام فرماتے من لم یامر بالمعروف ولم ینہا عن المنکر، نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، نہ لوگوں کو برائی سے روکے۔ مولا اگر نہیں کرتا کیا ہے؟ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ ماتم کرتا ہے، جلوس میں جاتا ہے، مجلسوں میں جاتا ہے، سبیلیں لگاتا ہے، وہ نیازیں بناتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن لوگوں کو نیکی کا پیغام نہیں دیتا، لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا۔ میری جرت نہیں ہے میں ماتمیوں کے بارے میں فیصلہ سناؤں، میری جرت نہیں ہے میں دو ٹوک فیصلہ سناؤں عزاداروں کے بارے میں، مجھے جرت نہیں ہے میں اپنے دو ٹوک فیصلہ امام صادق سنا رہے ہیں، جو سب کچھ کرتا ہے حسین کے نام پہ، نہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہ نہی عن المنکر کرتا ہے،
امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُوَالِ فِي اللَّهِ، نہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، وَلَمْ يُعَوْدِ فِي اللَّهِ، نہ اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فَلَا دِينَ لَهُ، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے ہماری نگاہ میں۔ یا اس کا کوئی دین نہیں، یہ عزادار ہے، یہ ماتمی ہے، یہ سنگت چلانے والا ہے، فرش عزا بچھانے والا ہے، ولایت کا ٹھیکیدار ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے، سبیلیں بھی لگاتا ہے، نیاز بھی لگاتا ہے، بہت کچھ خرچ کرتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یہ اللہ کے دشمنوں سے لوگوں سے نفرت نہیں رکھتا۔ فلا دین لہ، یہ تمہاری نگاہوں میں ولایت کا ٹھیکیدار اور عزادار ہوگا۔ امام فرماتے ہیں یہ میری نگاہ میں بے دین ہے، یہ دین آل محمد بھی نہیں۔ دو ٹوک فیصلہ سنا، جیسے قرآن نے اور ویسے وارثان قرآن۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ سلامت رہے الہی آمین۔ اللہ تعالی ہم سب اللہم صلی علی محمد۔ اور امام نے تو دو ٹوک فیصلہ سنایا، کس کو؟ مجھ جیسے طالب علموں کو بھی کہہ دیا، چاہے تم ہو، چاہے علماء ہو، چاہے ذاکرین ہو، چاہے خطباء ہو، چاہے زوار ہوں، چاہے عزادار ہوں، چاہے سنگتوں والے ہوں، چاہے پارٹی والے ہوں، چاہے جو بھی ہو، امام نے فیصلہ سنایا، جو بھی امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، فلا دین لہ، وہ جتنا دین کے نام پر اپنے آپ کو موالی کہے، ہماری نگاہ میں دیندار نہیں۔ لیکن آج دیکھیں ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، دین خدا ہے کس بات کا؟ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی، کس لیے دی؟ جی بعض اوقات میں بچوں والے سوال کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے دماغوں میں یہ چیز بیدار نہیں ہے، ایک بیداری آ جائے۔ بھائی امام حسین علیہ السلام نے کس لیے قربانی دی؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کا دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا دین نام ہے قرآن، سنت نبی اور آل نبی۔ یعنی امام حسین نے کربلا میں قرآن کی تعلیمات کو بچایا، نبی اور آل نبی کی پاک سنتوں کو بچایا۔ تو آج اگر کوئی شخص نہ قرآن پہ عمل کرے، نہ سنت نبی اور آل نبی پہ عمل کرے، اور وہ کہے کہ میں تو حسین کا محب ہوں، میں تو حسینی ہوں، تو کیسا حسینی ہے؟ امام حسین جسے بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور تو اس پر کسی پہ بھی عمل نہیں کرتا۔ اور ہم پھر اپنے زمانے کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں۔ انتظار کریں کس کا؟ امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام نے اپنی قیام حکومت میں ہماری رسم و رواج کو تقویت دینی ہے یا اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے؟ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نہ امام حسین ابن علی کے اس بچائے ہوئے دین پر عمل کر رہے ہیں، نہ نصرت امام زمان کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں، صرف رسم و رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ اور ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم امام زمانہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا پرسوں، آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، فیس بک پہ ایک خطیب ہے، خطاب بھی کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے نام سے۔ وہ جو بھی ہو، چاہے خطیب ہو، عالم ہو، جو بھی رسم و رواج دین میں داخل کرے گا، دین میں دین خدا رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔
دین خدا کی بنیاد عقیدتوں پہ نہیں ہے، دین خدا کی بنیاد قرآن پر ہے، دین خدا کی بنیاد سنت نبی اور آل نبی پہ ہے۔ اب اس نے کیا بنایا؟ اس نے جی زیارت کروائی، ایک اینکر سارا کچھ دیکھ رہا ہے، یہ جوتے ہیں سونے کے، اور وہ کہہ رہا ہے اس کی مالیت تو کروڑوں روپے ہوگی۔ کہا کہ یہ پیور گولڈن کے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ کہا یہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے، ہم نے عقیدت میں بنائے۔ تیری عقیدتیں تجھے مبارک ہو، تو تو اسلام کی تعلیمات کو مس کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے اسلام میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے۔ جب کافر آئے تھے اسلام کی حقانیت کو جاننے کے لیے، جبکہ ان کو دعوت خود رسول اللہ نے بھیجی تھی، جب وہ آئے تھے مدینے میں وہ نصارا، تو ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں، انہوں نے ریشم کے لباس پہنے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے رہے۔ رسول اللہ خلق عظیم کے مالک ہوتے ہوئے رسول اللہ نے ان سے بات کرنا پسند نہ کیا۔ اب پریشان وہ باہر نکل گئے، کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا کہ اس کا حل وارث دین علی ابن ابی طالب بتا سکتے، مزاج رسالت سے وہ واقف ہیں، وہ بتائیں گے کہ رسول کیوں راضی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمارے رسول کو یہ پسند نہیں ہے، چاہے تم تحقیق کے لیے آئے ہو، ہمارا رسول پسند نہیں کرتا۔ آواز ذرا اونچی کرتے جائے، صلوات پڑھے محمد اللہ، صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ کافر ہو لیکن ہمارے رسول کیا ہے؟ تمہارے اس انداز کو پسند نہیں کرتے، تمہارا انداز صحیح نہیں ہے، تم نے یہ سونا پہنا ہے یہ اسلام میں حرام ہے، ریشمی لباس پہنے ہیں یہ اسلام میں کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اگرچہ تحقیق کے لیے ہے، حلیہ اپنا مسلمانوں والا بناؤ، یہ فاخرانہ متکبرانہ، یہ جو تم جھاڑنے آئے ہو ہم بانی اسلام کے سامنے اپنا روب جھاڑیں گے، یہ اس طرح یہ متکبرانہ لباس، یہ انداز اسلام کو پسند نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کافر تھے، تحقیق کے لیے آئے، رسول اللہ ان کے لیے سونا پہننے پہ راضی نہیں۔ تو یہ کس قدر ظلم ہے، وارث دین مصطفیٰ کے لیے سونے کے جوتے بنا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ جب ہمارے 12ویں بادشاہ آئیں گے تو وہ یہ جوتے پہنیں گے، وہ یہ جوتے نہیں پہنیں گے، انہی جوتوں سے ماریں گے۔ تو دین محمدی کو مس کر رہا ہے، کیا لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آل محمد اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال بنا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین کی بقا کے لیے کربلا میں قربان کر رہے ہیں، کیا امام مہدی علیہ السلام اس دین کو پامال کریں گے؟ سونے کے جوتے بنا کے رکھیں، یہ عقیدتوں کا دین نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت محمد والے محمد کا دین ہے۔ پھر تاج دکھائے، اس میں 4-5 تاج پڑے ہیں، ایک سونے کا تاج ہے، باقی چاندی کے۔ ائمہ ہدی علیہ السلام چاندی کا تاج پہننا بھی پسند نہیں کرتے۔ جو چاندی مرد کے لیے زینت اور آرائش فاخرانہ لباس بنے، نبی اور امام ایسے عمل سے، ایسے لباس سے پاک ہے، لوگوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ چاہے جائے کہ ان کے لیے سونے کا تاج، سونے کا تاج مرد کے لیے پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اور بات ہے، آج ہمارے عزاداری کے پروگراموں میں کیا کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ تو اپنی طرف سے تاج بنوا کے دیتے ہیں،
وہ جی فلاں مجلس پہ تو نے اس کو تاج پہنانا ہے، اور وہ ذاکر صاحب ہوں یا خطیب ہوں کوئی بھی ہوتے ہیں، وہ شاعر صاحب ہوتے ہیں، تاج پہن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ گریہ کر رہے ہوتے ہیں، قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھو مولا حسین نے بڑی عزت دی، مولا حسین تیرے اس تاج پہننے پہ راضی نہیں ہے، مرد کے لیے سونے کا تاج پہننا حرام ہے۔ یعنی ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں حسین کے نام پر، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کے نام پر، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں۔ جو نہیں روکے گا، امر بالمعروف نہیں کرے گا، نہی عن المنکر نہیں کرے گا، امام صادق نے سچی زبان سے فرمایا فلا دین لہو، یہ ہماری نگاہ میں بے دین۔ لہذا ان چیزوں کی اصلاح کریں، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ سپیکر ہٹا دے، سپیکر صحیح کر، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ آواز گھٹی ہوئی ہے، کھولے اس کو، بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی صحیح۔ لہذا یہ خرافات ہیں، ان کے اوپر بولنا چاہیے، ان رسومات رسم و رواج کی اصلاح ہونی چاہیے۔ لہذا یہ نہ دیکھیں ہم رسم و رواج پر بولیں گے، ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، یعنی دین میں پھر خرافات داخل ہوتے جائیں، ہم ان خرافات پہ خاموش بیٹھے رہیں۔ میری اور آپ کی عزت حسین ابن علی کی جان سے زیادہ بڑی قیمتی ہے، ہم اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اللہ کے دین کو پامال کریں، اور زہرا کے لال نے کربلا میں قربان کر دیا، بتا دیا دین خدا کتنا قیمتی ہے۔ بعض لوگ گھروں میں کیا ہے جی یہ 5 جائے نمازیں ہیں، یہ امام زمانہ کا انتظار ہو رہا ہے، یہ 5 جائے نمازیں ہیں، یہ امام زمانہ علیہ السلام نماز پڑھیں۔ بعض جگہوں نے اپنے گھروں میں کرسی رکھی ہوئی ہے، اور اس نے ایک ممبر بھی رکھا ہوا ہے گولڈن، شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا یہ بھی سونے کا ہے، دیکھنے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی سونے کا ہے، ممبر بھی ہے کہ اس کے اوپر امام بیٹھے، کرسی اور ممبر بنا کے رکھے ہوئے۔ امام علیہ السلام ان چیزوں کے تیار کرنے کے ساتھ ہم پر راضی نہیں ہیں، یہ ممبر تیار کر کے رکھیں، کرسی بنا کر رکھیں، سونے کے جوتے بنا کے رکھیں، سونے کے تاج بنا کے رکھیں، اور ہم کہیں امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ان کو پیش کریں گے۔ امام زمانہ کی یہ نصرت نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آپ معاشرے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم کا اہتمام کریں، آپ معاشرے میں لوگوں کو دین خدا پہنچانے کا وسیلہ بنیں، ان لوگوں کے اخلاقیات کو سنوارنے کا پروگرام بنائیں، لوگوں کے دین اور معرفت کی معلومات بڑھانے کا وسیلہ بنیں۔ یہ ہم کہاں بیٹھے، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین کے نام پہ رسم و رواج، یہ آل محمد کا مذہب نہیں ہے، یہ آل محمد کا دین ہے۔ دین کے لیے نصرت کی ضرورت ہے، لہذا نصرت دین کے لیے ہم خود میدان عمل میں اتریں، خود جہاں ضرورت ہو وہاں پیش لہذا اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں، حق کا دفاع نہ کریں، قیامت والے دن جواب دیں، امام زمان علیہ السلام آ جائیں جواب دیں۔ لہذا ہمارے ایک نظریہ ہے مولا حسین کو خوش کرنے کے لیے، عام طور محرم آیا ہم سبیل لگائیں، بے شک سبیلیں لگاؤ، ثواب ہے، ہم نیاز چڑھائیں گے، نیاز کی دیگیں بنائیں گے، بے شک بناؤ، ثواب ہے، ہم فلاں کام کریں گے، بے شک ثواب ہے، میں ان کا منکر نہیں ہوں۔ نیاز دو، سبیل لگاؤ، فرش عزا بچھاؤ،
یہ سب باعث اجر و ثواب ہیں، ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں صرف سبیل لگا لوں، میں نیاز دے دوں، میں فرش عزا بچھا لوں، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم، نہ میں نماز پڑھوں، نہ میں روزہ رکھوں، نہ میں حج کروں، نہ میں قرآن پڑھوں، نہ میں خمس دوں، نہ میں زکوٰۃ دوں، نہ بہنوں کا حق میراث میں دوں، نہ بیوی کا حق مار دوں، نہ اولاد کی صحیح تربیت کروں، نہ لوگوں کے مال کی امانت کو محفوظ رکھوں، نہ لوگوں کی مال جان عزت و ناموس مجھ سے محفوظ ہو، کچھ خیال نہ کروں، اور میں کہوں کہ مجھ سے مولا راضی ہے، یہ بھول ہے۔ مولا صرف سبیل اور نیاز پہ راضی نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں اللہ کے دین کی پابندی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، یا علی، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ امام راضی کب ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے دین پر عمل کریں۔ ہم نے کہا ہم سبیل سے امام کو راضی کر بیٹھے، ہم نیاز سے راضی کر بیٹھے۔ یہ کھانے پینے پہ آپ بندوں کو راضی کر سکتے ہیں، یہ لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کو سبیل میں سے دودھ پلاؤ، اس کو نیاز اس کے گھر بھجواؤ، یہ بندوں کو راضی کر سکتے ہو۔ مولا کو راضی کرنے نا نیاز کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، سبیل کے ساتھ ساتھ قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، فرش عذاب بچھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، یہ ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ کے دین پر عمل، ہم کہیں مولا ہماری یہ سبیل قبول کیجئے، یہ نیاز، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ کام امام حسین کے زمانے میں ایک شخص نے بھی کیا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا مولا یہ قبول کر لیجیے، دین کے لیے قربانی یہ نہیں دے سکتا، یہ لے لیں۔ جس طرح آج کہتے ہیں مولا سبیل قبول کر لیں، نیاز قبول کر لیں، فرش عزا قبول، مولا نمازیں مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، مولا روزے نہیں رکھے جاتے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا، اتنے کار لیے بہت ہے۔ یہ بھی تھا تاریخ کربلا میں ملتا ہے ایک ایسا کردار، نام ہے عبداللہ بن حر جوفی۔ امام حسین جب آ رہے ہیں مکہ سے، راستے میں ملاقات ہوئی، امام نے اپنے مؤذن حجاج ابن مسرور سے کہا جاؤ یہ دیکھو کون ہے، اسے میری نصرت کی دعوت دے کر۔ جب وہ آئے خیمے میں گیا، کہا کہ زہرہ کلال حسین ابن علی تجھے نصرت کی دعوت دے۔ مولا سے جا کے کہہ دیں میں کوفہ سے نکلا ہی اسی وجہ سے تھا کہ میرا حسین ابن علی سے سامنا نہ ہو، میں اسی وجہ سے نکلا تھا، میرا ان سے سامنا نہ ہو، کیونکہ اگر سامنا ہو گیا مولا مل گئے اور میں نہ گیا تو میں گناہگار ہو جاؤں، اس لیے میں چاہتا ہوں امام کی خدمت میں نہ جاؤں، لہٰذا تم جاؤ۔ اس کو رخصت کر دی، یعنی میں وہ امام کے پاس نہیں ہوں، امام نے پیغام بھیجا آؤ میری نصرت کے لیے۔ مولا حسین سے محبت کرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اپنا خیمہ چھوڑ کر اس کے خیمے میں آئے۔ اللہ کتنا بد نصیب اور بدبخت جس کے پاس حسین آ جائیں پھر بھی نہ حسین کے مقصد کو سمجھے۔ حسین ہماری امام بارگاہوں میں آ چکے، حسین ہمارے گھروں میں آ چکے، حسین ہماری زندگی میں آ چکے ہیں، لیکن حسینیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، مقصد حسین ہمارے امام بارگاہوں میں نہیں ہے۔
تعلیمات حسین ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. حسین آ چکے, آپ دیکھ رہے ہر طرف نام حسین ابن علی کے نام پہ امام بارگاہ بن چکے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں. حسین ہے, پیغام حسین نہیں ہے. حسین ہے, مقصد حسین نہیں ہے. مولا حسین ادھر بھی آ چکے ہیں, فرماتے آؤ میری مدد اور نصرت کے لیے. کیا کیا اس نے بھی وہ کام کیا جو آج ہم کرتے ہیں. دو چیز, ایک تلوار, مولا یہ آپ کی نصرت کے لیے تلوار حاضر ہے, اور یہ میرا گھوڑا اتنا جنگجو طاقتور ہے, یہ میدان میں آپ کو فتح دے. تلوار کا بھی گنگار ہے اور گھوڑے کی. یہ لے جائیں, میں خدمت میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. یہ وہی کام ہے نا. مولا یہ سبیل لے لے, یہ نیاز کی دیگے لے لیں, یہ فرش ازا کا بچھایا جانا لے لیں. مولا آپ نے جو دین بچایا تھا, میں نمازی بنوں, روزے دار بنوں, قرآن پہ عمل کروں, زندگی پاک, یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. بس یہ سبیلیں قبول کر لیں, یہ نیازیں قبول کر لیں. یہ وہی نظریہ ہے جو امام حسین ابن علی کو اس نے کہا تھا, یہ تلوار اور گھوڑا لے لے, باقی میں معذرت. امام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اپنا گھوڑا اور اپنی تلوار اپنے پاس رکھ, جب تو میری نصرت کے لیے تیار نہیں ہے, میں ایسے فرد کی اپنی نصرت کے لیے چیزیں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا. اور میرا دوست, حسینیت کے نام پہ تو جو سبیل لگا رہا ہے, تو نیاز دے رہا ہے, فرش ازا بچھا رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو میدان معاشر میں ہم مولا حسین کے پاس ہیں, آقا میں نے آپ کے نام کی ہر سال سبیل لگائی, آپ کے نام کی نیازیں دی, آپ کے نام کے فرش ازا بچھائے, مولا آپ کا عزادار ہوں, آپ کا حقدار ہوں, میری سفارش کیجئے. امام اگر پلٹ کر یہ جواب دے دیں, یہ اپنی سبیلیں, اپنی نیازیں یہ اپنے پاس رکھ, تو نے میرے بچائے ہوئے دین پر کتنا عمل کیا, وہ تو نے عمل نہیں کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو جو مولا حسین نے اس کو کہا تھا وہی جواب ہمیں مل جائے, اللہ نہ کرے. استغفر اللہ. لہذا اس میں کوئی شک نہیں, سبیل حسین ابن علی آپ اہتمام, یہ بہت بڑا اجر و ثواب. روایت ہے اللہ کے رسول نے جب پوچھا نا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار سے, ای الاعمال افضل وجدتما, ای الاعمال وجدتما الافضل, کون سے تمہارے نزدیک اعمال جو ہیں وہ افضل؟ رسول اللہ پوچھ رہے ہیں حضرت حمزہ سے, اپنے چچا سے, اور حضرت جعفر طیار سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں جو 3 اعمال پسند ہیں, سقی الماء, لوگوں کو پانی پلانا, یہ پسندیدہ عمل ہے, رسول اللہ بھی پسند کریں. بے شک سبیل حسین لگاؤ, لوگوں کو پانی پلاؤ, یقیناً باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اگر ہم اسی پہ رہ جائیں, ہم یہ سمجھے ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, دین کی پابندی ختم ہو گئی, ہماری نجات ہو جائے گی, نہ میرا دوست. حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار بھی لوگوں کو جہاں پانی پلاتے تھے وہ بھی اللہ کے سجدے گزار تھے, وہ بھی رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے. لہذا بے شک سبیل حسین لگا, لیکن جہاں حسین کی پیاس کو یاد رکھا ہے کہ آخر وقت میں حسین پیاسا تھا, حسین کی پیاس میں ہم سبیل لگاتے کہ مولا حسین آخر وقت میں پیاسے تھے, مولا آپ کی یاد میں پانی پلانا. مولا کی پیاس کو یاد رکھ کے او میرا دوست تو نے سبیل لگا دی. مولا کی زندگی کا آخری عمل تھا سجدہ, اس کی یاد کب آئے گی زندگی میں؟ یہ بھی تو دیکھ,
نام حسین پہ، حسین کی پیاس کی یاد میں سبیل یاد ہے۔ یہ دیکھ، حسین پیاسے تھے تو سجدہ گزار تھے۔ حسین کی سبیل کے ساتھ مصلی عبادت بچھا کے نماز پڑھ، دنیا دیکھے حسین کا حبدار نمازی بھی ہے اور ان کی پیاس کی یاد میں سبیل بھی لگا رہا۔ حسین کا عزادار نیاز بھی تقسیم کر رہا ہے اور ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ کام کر، ہم یہ نہیں کہتے صلوات پڑھے محمد و بار دیگر بآواز بلند سے اللہ۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے قیام اور امام مہدی علیہ السلام کے قیام، ان دونوں کو دیکھیں۔ لہذا اس دور میں ہم اللہ کے دین پہ پھر کیسے عمل کریں؟ ویسے عمل کریں جیسے وہ خطیب صاحب نے جو اپنا امام زمان علیہ السلام کی کرسی بھی دکھائی، امام زمان علیہ السلام کے سونے کے جوتے بھی دکھائے، سونے کا تاج جو عام مومن کے لیے پہننا حرام ہے تو حجت خدا کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امام تو نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ تو لہذا یہ تعلیم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ خطیب بن گیا لیکن علماء کی بزم میں نہیں بیٹھا۔ اگر علماء کے ساتھ وہ بیٹھتا، علم دین حاصل کرتا، حجت خدا کے سونے کے جوتے نہ بنواتا، امام زمان علیہ السلام کے سونے کا تاج نہ بنواتا۔ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس غیبت امام میں ہماری ذمہ داری ہے، جس دین کو بچایا حسین نے اور جس امام کی نصرت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس زمانے میں اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے تو پھر ہماری زندگی میں خرافات آ جائیں گی، ہماری زندگی میں بدعات آ جائیں گی، ہماری زندگی میں انحراف آ جائے گا، ہماری زندگی میں شرک اور کفر آ جائے گا۔ پھر ان سب سے بچنے کے لیے علماء حقہ کے سامنے بیٹھے، اپنے عقائد بھی صحیح کریں اور اپنے اعمال بھی صحیح کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین۔ امام فرماتے ہیں اگر علماء حق کا صاحب العصر والزمان کے زمانے غیبت میں نہ ہو تو تمام لوگ گمراہ ہو جائیں، دین سے مرتد ہو جائیں۔ گویا امام بتا رہے ہیں اگر کچھ لوگ اپنے عقیدے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اگر دین خدا پہ عمل کیے ہوئے ہیں تو یہ صدقہ ہے ان علماء حقہ کی تعلیمات جس کی وجہ سے صحیح عقائد بھی ہیں اور صحیح اعمال بھی ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں کوئی نہیں معیار، ہم کہتے ہیں کہ جو ذہن میں پسند آ گیا اسی کو ہم نے دین بنا دیا۔ لوگوں میں ہی چیز بن چکی ہے، جو دماغ میں آ جائے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے دین بنا دیا۔ اللہ اپنے ایمان سے بتائیں میں اور آپ افضل ہیں یا جو ایمان؟ دیکھیں ادھر سادات بھی ماشاءاللہ بیٹھے، یقیناً سادات باعظمت ہے جو اس وقت بھی موجود ہیں، ان کی بھی شان اور فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکرم اولادی، میری اولاد کی تعظیم کرو۔ کیا ہے؟ تعظیم کرو، اکرم اولادی، چاہے وہ گناہ خطا کار کیوں نہ ہو۔ لیکن اس حدیث کی بھی ایک تشریح ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں، لیکن ایک روایت آپ سادات کی تعظیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرنی چاہیے۔ روایات میں ملتا ہے جو سید کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس کو کمر کے درد سے محفوظ رکھتا ہے۔ سید کی تعظیم
لیکن سید ہو با عمل با کردار، یہ نہ ہو کسی شرابی کی تعظیم کے لیے اٹھ جائیں۔ مولانا نے کہا تھا سید کی تعظیم کے لیے اٹھنا ہے، وہ شرابی ہے، شرابی کی تعظیم کے لیے اٹھنا حرام ہے، وہ تو جرت اور بڑھ جائے گی۔ ہو سید ہو زانی، ہو سید ہو شرابی، ہو سید ہو بے نمازی، جو سید ہو دیندار ہو اس سید کی تعظیم کے لیے اٹھے، وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور روایت ہے امام علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و امام فرماتے ہیں جو سید ہے جب یہ کوئی نیکی کرتا ہے اللہ مہربان کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے، فرشتوں یہ ہے میرے حبیب کی نسل سے، اس نے ایک سجدہ کیا ہے، تم میرے حبیب کی نسل سے، اس کے نام اعمال میں 2 سجدوں کا ثواب لکھو۔ سید زیارت حسین ابن علی پہ جائے، اس کے نام اعمال میں 2 زیارت حسین ابن علی کا ثواب لکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کسی ایک مومن کو پانی پلایا، آپ کو 2 مومنوں کے پانی پلانے کا ثواب ملے گا۔ تو بعض اوقات صرف ثواب ہی ہوگا، اس کا فائدہ یہ نہیں ہوتا۔ مثلا سید شادی کرے، سنت نبی پہ عمل، اس کو ایک شادی کی 2 شادیوں کو ثواب تو ملے گا، 2 بیویاں نہیں ملیں گی، صرف ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بس سنت نبی ہے نا، شادیاں 2 کا ثواب ملے گا، اس نے 2 مرتبہ سنت نبی پہ عمل کی، اللہ اکبر۔ لیکن اب کتنے سادات خوش ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سادات کو با کردار ہونا چاہیے، دیندار فکر، صاحبان فکر ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی کلمہ یہ حق کہہ رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کا صاحب فکر ہونا، دیندار ہونا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء حق کا کتنا عظیم جملہ آیت اللہ محمد حسین النجفی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، اگر بانیان مخلص نہ ہو تو ہم حق دیواروں کو سنائیں۔ وہ کہتے تھے یہ حق گوئی یہ صدقہ ہے مخلص بانیان، یہ ہوتی ہے، لہذا یہ نہ ہو تو ظاہری بات ہے اللہ اکبر، ورنہ ہم جیسے خدا باپ کو کون پڑھائے۔ صلوات پڑھ دے محمد، اللہم صلی علی۔ تو بہرحال یہ اللہ انسان خلوص سے پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی خود موقع عطا کرتا ہے، وہ خود خدمت کے اللہ مواقع فراہم کرتا ہے بے شک۔ لہذا یہ آپ لوگوں کی محبت ہے۔ آئے روایت کا دوسرا حصہ، امام علی ابن الحسین فرماتے ہیں اگر سید کوئی نافرمانی خدا کرے تو پھر اس کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بولا، 2 جھوٹ قسم، 1 مرتبہ شراب پی، 2 مرتبہ شراب پینا لکھا جائے گا، 1 غیبت کی، 2 غیبتیں لکھی جائیں گی۔ سید زادی نے 1 مرتبہ چادر سر سے اتاری، 2 مرتبہ چادر اتارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ ہم ادھر تو خوش ہو گئے نا ماشاءاللہ، مولوی صاحب آج سیدنا دی بڑی عظمت بیان کر چھوڑ، تو سادات کو ڈرنا بھی چاہیے۔ تو لہذا یہ جو ہے ایک صلوات پڑھ دے محمد وحب اللہم صلی علی۔ یہ دین خدا ہم سب کے لیے، سادات ہوں غیر سادات، یہ سب کی ذمہ ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے مشن اور مقصد کو سامنے رکھیں۔
اس زمانے میں اپنے دین کی حفاظت ہم کر سکتے ہیں علماء حقہ سے جڑ کر رہے ہیں۔ تو جہاں سے میں نے اب بات کا آغاز کیا کہ دیکھیں اولاد رسول افضل ہے کہ نہیں؟ امام علیہ السلام کے فرزند ہیں سید حسنی، سید شاہ عبد العظیم حسنی جو تہران میں دفن ہے، یہ امام کی اولاد ہے۔ جب کوئی شخص گیا کربلا سے سامرا زیارت کے لیے، تھا ایران کا، کربلا سے زیارت کر کے سامرا گیا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم تہران میں، اس وقت تو تہران نہیں تھا، امام نے اس جگہ کا نام بتایا رہے، امام فرماتے ہیں اگر تم وہاں شاہ عبد العظیم کی زیارت کرو، اس کی زیارت کا ثواب ایسے ہے جیسے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کرنا۔ ایران جائیں ان کی زیارت ضرور کیا کریں۔ یہ میں نے مقدمہ کیوں باندھا؟ یہ شاہ عبد العظیم امام کے پاس گئے تھے، مولا میں اپنے عقائد حق کا پیش کرتا ہوں، ذرا میرے عقائد سن کے جہاں کوئی کمی ہے اصلاح کر دیں، جہاں صحیح ہے تائید کر دیں۔ حضرت شاہ عبد العظیم امام ذاتے ہیں، ایک امام کہہ رہے ان کی زیارت حسین ابن علی کی زیارت کے برابر ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، کہتے ہیں مولا میرا دین چیک کریں۔ جب امام نے سنا فرماتے ہیں فَاثْبِتْ عَلَيْهِ ثَبَّتَكَ اللَّهُ، اسی پہ ثابت رہے اللہ تجھے ثابت قدم رکھے۔ وہ امام کا بیٹا ہو کے اتنی عظمت و جلالت والا ہو کے اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہے، اور آج کے دور میں نہ ہم علماء کے پاس بیٹھے، نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ نبی اور آل نبی کی سنت کو پڑھے، اور پھر ہم دین خدا اپنی مرضی کا بنا کر عمل کرتے جائیں، بدعات و خرافات و رسومات کو سنت نبی کا نام دے دیں۔ میرا دوست یہ دین خدا سے بغاوت ہے۔ لہذا امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا۔ اگر چاہتا ہے امام کی قربانی کے مقصد کو ضائع نہ کرے تو اپنی اصلاح کرے، اگر چاہتا ہے امام زمان کا سچا منتظر بنے تو پھر اپنے کردار کو بنائے۔ اس دین پر آل محمد کا بڑا خرچ ہوا، بہت خرچ ہوا۔ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آج ذرا دیکھ کربلا میں امام حسن کا 13 سالہ جوان اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے کیسے تیار ہے۔ شہزادہ قاسم بتا رہا ہے صرف نصرت امام کے دعوے دار نہ بن، عملی ثبوت دکھا۔ جب آتی نا شب عاشور، سب اصحاب کو جنت میں ان کے مقامات دکھا چکے، قاسم آئے، آقا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے، اجرکم علی اللہ زادہ۔ حسین کیسے کہیں میرا لال کل تو نے بھی مر جانا ہے، بس اشارہ کیا کل اصغر نے بھی شہید ہو جانا۔ جب یہ سنا نا ایک مرتبہ کہا حل یصلون الی النساء، مولا کیا اشقیاء خواتین کے خیموں تک بھی آ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ زادارو۔ جب صبح عاشور ہوئی، آل محمد کے حبدار سچے ناصر و مددگار قربان ہو رہے ہیں۔ قاسم بھی آئے، آقا حلی من رخصہ، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے، میں قربان عزادار ہو، میرے امام نے اجازت نہ دی۔ قاسم ایک کونے میں جا کر بیٹھے، سر جھکائے رو رہے ہیں۔ اللہ جانے قاسم کے دل میں کیا خیال آیا۔ روایت کہتی ہے قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا ہوا تھا، حضرت قاسم نے تعویذ کو کھولا جس پہ تحریر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیا قاسم علیک برعایت اخ الحسین
فی صحرائے کربلا، اور میرا لال قاسم، اور جب کربلا میں میرا بھائی حسین اور تنہا رہ جائے، وہ اپنی جان کو ان پہ قربان کر دینا۔ قاسم کو تسلی ہوئی، اے چچا جان، اور وقت کے امام، یہ بابا کی وصیت ہے۔ جب ایک مرتبہ میرے آقا نے دیکھا، روایت کہتی ہے قاسم کو سینے سے لگایا، ادھر سے حسین کا گریہ بلند ہوا، ادھر سے قاسم کا گریہ بلند ہوا، فاغوشی علیہما، ہائے حسین بھی غش کھا گئے، ہائے قاسم بھی غش کھا گئے۔ روایت کہتی ہے جب افاقہ ہوا، حضرت قاسم بھی اٹھے، میرے مولا بھی اٹھے۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ قاسم کو تیار کیا۔ تیار کس انداز سے کیا؟ روایت کہتی ہے قاسم کے گرے بہان کو چھا کیا، قاسم کو امامہ ایسے پہنایا جیسے میت کو پہنایا جاتا ہے، ہے قاسم کو میدان میں روانہ کیا۔ ایک ظالم نے دیکھا ہے قاسم ایسے آ رہا ہے، اور جیسے 14ویں کا چاند، اس ملعون نے ایک نیزہ مارا، اور قاسم نے زین چھوڑی، آواز دی چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو ارباب مقاتل علماء نے روایت معتبر نقل کی ہے کہ اس سے پہلے کہ قاسم کا قاتل ہے قاسم کا سرطن سے جدا کرے، میرا مولا خود قاسم کے پاس پہنچے۔ جب غبار پھٹا، قاسم ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ذاکر اپنی ذاکری کرتے ہیں کہ قاسم کا لاشا پامال ہوا، کہ قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، لیکن روایت معتبر یہ ہے حسین جب تک موجود تھے، نہ قاسم کا سرطن سے جدا ہوا، نہ قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، بلکہ لاشا تڑپ رہا ہے۔ حسین رو رہے ہیں اور کہہ رہے انت الودیع، اور میرا لال تو میرے بھیا کی نشانی تھی، اجرکم اللہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے وَضَعَ صَدْرُهُ عَلَى الصَّدْرِ، اور میرے آقا نے قاسم کا سینہ اپنے سینے پہ رکھا۔ آپ کا لاشا خیمے کی طرف جب لے کر چلے، سینہ حسین نے سینے سے لگایا ہوا ہے، قاسم کے دونوں پاؤں خط کھینچ رہے ہیں، ہائی جو خیام حسینی تک قاسم کے پاؤں خط کھینچتے گئے۔ علامہ حسین بخش جاڑا ایک روایت کا جملہ نقل کرتے ہیں، جب میرا آقا ہے خیام میں پہنچے، آواز دی بین زینب، اور بی بی فرما سے کہو تیری نشانی لے آیا ہو، اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ قاسم کی ماں آئی اور بین کیے، اور میرا لال قاسم، اور جب دادی زہرا سے ملنا تو کہنا دادی، اور تیری بہو کہتی ہے میری جو کمائی تھی وہ ساری تیرے لال حسین پہ قربان کر دی، اور میری یہ قربانی قبول فرما۔